خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ، بھائیوں سے اجازت کے ساتھ 4 مصرے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ حیدر بھائی سرکار ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد بارگاہ۔ یہ کس نے کہا، توجہ چاہوں گا، 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ یہ کس نے کہا ذہن میرا سن تو نہیں ہے، یہ کس نے کہا ذہن میرا سن تو نہیں ہے، حیدر کی ثنا ہے یہ کوئی دھن تو نہیں ہے۔ چوتھے مصرے پہ خاص طور پر توجہ چاہوں گا۔ یہ کس نے کہا ذہن میرا سن تو نہیں ہے، حیدر کی ثنا ہے یہ کوئی دھن تو نہیں ہے، ہوتا ہے وہی ناد علی پڑھ کے کہوں جو۔ چوتھے مصرے پہ توجہ چاہوں گا آپ نوجوانوں کی خاص طور پر۔ یہ کس نے کہا ذہن میرا ارے سن تو نہیں ہے، حیدر کی ثنا ہے یہ کوئی دھن تو نہیں ہے، ہوتا ہے وہی ناد علی پڑھ کے کہوں جو، مرزا یہ کہیں ناد علی کن تو نہیں ہے۔ سلامت رہیں آپ لوگ، سلامت رہیں آپ لوگ، سلامت رہیں آپ لوگ، سلامت رہیں آپ لوگ۔ ہوتا ہے وہی ناد علی پڑھ کے کہوں جو، مرزا یہ کہیں ناد علی کن تو نہیں ہے، مرزا یہ کہیں ناد علی کن تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میرے ایک بھائی نے 4 مصروں کی فرمائش کی ہے، ذلے بھائی اگر 1.5 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ میرے اللہ کی سنایا قطع ہے لیکن روح تازہ کرتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میرے اللہ کی، حیدر بھائی میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے۔ سرکار میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے، ہر وقت واجب ہے، اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے۔ عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا، عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے۔ عبادت وقت پر واجب، ولا ہر وقت واجب ہے، ولا ہر وقت واجب ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ لوگ، سلامت رہیں سرکار، سلامت رہیں۔ ولا ہر وقت واجب ہے۔ چھوٹی بہر میں 5 سے 6 اشعار اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ذلے بھائی انشاءاللہ آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ مقدر میں بنانا چاہتا ہوں۔ سر کس طرح مقدر بنتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ سب سے عظیم اور سب سے حسین ذریعہ جو ہے مقدر اور نصیب بنانے کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار مقدر میں بنانا چاہتا ہوں، مقدر میں بنانا چاہتا ہوں، درے حیدر پہ جانا چاہتا ہوں، مقدر میں بنانا چاہتا ہوں، درے حیدر پہ جانا چاہتا ہوں، کہاں مجلس ہے مجھ کو بس بتا دو، کہاں مجلس ہے مجھ کو بس بتا دو، جناح میں آج جانا چاہتا ہوں، جناح میں آج جانا چاہتا ہوں، جھکا کر سر درے حیدر پہ اپنا۔ جو نجف گئے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کروں گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جھکا کر سر درے حیدر پہ اپنا، فلک سے قد بڑھانا چاہتا ہوں، جھکا کر سر درے حیدر پہ اپنا، فلک سے قد بڑھانا چاہتا ہوں، کوئی مجلس کا دے مجھ کو تبرک،
کوئی مجلس کا دے ارے مجھ کو تبرک غذا جنت کی کھانا چاہتا. کوئی مجلس کا دے مجھ کو تبرک غذا جنت کی کھانا چاہتا ہوں. کما سے ماتم شبیر کر کے کما سے ماتم شبیر کر کے لہو طاہر دکھانا چاہتا. لہو طاہر دکھانا چاہتا ہوں. لہو طاہر کوئی مجلس کا دے مجھ کو تبرک غذا جنت کی کھانا چاہتا ہوں. کما سے ماتم شبیر کر کے لہو طاہر دکھانا چاہتا ہوں. لہو طاہر دکھانا چاہتا ہوں. مقصر سے رہے دوری خدایا. مقصر سے ارے رہے دوری خدایا طہارت کو بچانا چاہتا. طہارت کو بچانا چاہتا ہوں. سلامت رہیں آپ لوگ. مقصر سے رہے دوری خدایا طہارت کو بچانا چاہتا ہوں. اٹھائی طہارت کو بچانا چاہتا ہوں. سرکار فلک نیچا توجہ چاہوں گا. فلک نیچا دکھے اس واسطے میں. فلک نیچا دکھے اس واسطے میں علم گھر پر لگانا. فلک نیچا دکھے اس واسطے میں علم گھر پر لگانا چاہتا ہوں. 4 مصرے تسلسل کے ساتھ چوتھے مصرے میں توجہ چاہوں گا. اٹھائی اس لیے زنجیر ماتم. اٹھائی اس لیے زنجیر ماتم. مقصر کو بتانا چاہتا ہوں. درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی بارگاہ. ایک اور مرتبہ درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی بارگاہ. یا رسول اللہ یا رسول توجہ چاہوں گا تھوڑی سی. 2 شعر آپ کی سماعت آخری 2 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تمام مومنین کے سامنے پیش کروں گا اور دعائیں چاہوں گا. فلک نیچا دکھے اس واسطے میں علم گھر پر لگانا چاہتا ہوں. اٹھائی اس لیے زنجیر ماتم. مقصر کو بتانا چاہتا ہوں. اٹھائی اس لیے زنجیر ماتم. ارے مقصر کو بتانا چاہتا ہوں. ہے کتنا پیار زہرا کے پسر سے بدن کو آزمانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات. چودہ سو 39 ہجری کے اشرِ محرم کی آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. 30 محرم ہے آج. ایک ایک کر کے تاریخ تیزی کے ساتھ جس طرح 1400 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ یہ 10 دن ایسے گزرتے ہیں
کہ جیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں. اور حکم بھی یہی ہے، آئمہ کا حکم بھی یہی ہے. سب سے زیادہ محرم کے بارے میں سب سے زیادہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، جس طرح آپ نے شریعت اور فقہ کو مدون کیا، اس پہ کتابیں لکھوائیں، اسی طرح آداب محرم پر بھی آپ نے کتابیں لکھوا دی. اور اس میں یہی ارشاد فرمایا جو اس وقت سے متعلق ہے، ورنہ وہ چیزیں زیارات سے اور شب عاشور سے اور جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، جو زیارت کربلا میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بہت سے ارشادات آپ کے، طویل بھی اور مختصر بھی. اور ایک قول یہ اس وقت سنائے دے رہا ہوں کہ فرمایا جب محرم آ جائے تو جو بھی بات کرو وہ حسین سے متعلق ہو. اپنے خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل بھول جاؤ، ان کو ڈسکس نہیں کرنا، نہ اس پر بولنا ہے. دوست احباب آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں تو حسین کا ذکر کریں، مجلس سے اٹھیں تو ذکر کریں، مجلس میں جا رہے ہیں تو پورے راستے ذکر حسین کرتے ہوئے جائیں. کوئی چھوٹا سا ذکر تو ہے نہیں کہ جلدی ختم ہو جائے گا. یہ تو بہت دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے جو اب تک تو ختم ہوا نہیں. لکھنے والے، بولنے والے اس کی سرحد کو نہیں پا سکے. شاید دنیا کے سمندروں کی تہ کو تلاش کر لیا جائے، لیکن غم حسین کے سمندر کی تہ کو تلاش کرنا آسان نہیں. اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. بس تھوڑا سا غم حسین میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی پانی مل جائے، اس کوشش میں ہم یہ فرش ازاں بچھاتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابھی ہم موضوع کا اعلان کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم دو اعلان کر دیں آپ کو، چونکہ پرچے آ گئے ہیں اس لیے کر دیں. ایک تو یہ علی رضا صاحب مرتجس ٹریول کی جانب سے کہ چیلم کا کارواں جو ہے وہ 29 اکتوبر کو روانہ ہوگا. جو حضرات علی رضا صاحب وہ ہیں جن کے ساتھ میں ابھی کربلا گیا تھا. بہت اچھی زیارتیں انہوں نے ہمیں کرائیں، اچھے سے ہوٹل میں ٹھہرایا، اور ایسا ہوٹل انہوں نے ہمیں دیا سیدہ زینب کے نام سے جو منسوب ہے، وہ بالکل حضرت عباس کے دروازے کے سامنے ہے. اور بس ہوٹل سے نکلے اور روضے میں پہنچ گئے، فوراً حدود حرم میں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو اور اس کے بعد کھانے پینے میں بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے. یوں بھی امام صادق علیہ السلام نے کہا گوشت تو کھاؤ نہیں، وہاں جانے کے بعد منع ہے. دو چیزوں کو امام نے منع کیا ہے، ایک بھونی ہوئی ران اور گوشت نہیں کھانا ہے کربلا میں، دوسرے حلوہ نہیں کھانا ہے. ان دونوں چیزوں کو سختی کے ساتھ امام نے منع کیا ہے. تو وہ مقامی لوگ کھائیں، عراقی، انہیں کھانے دیجئے، وہ کھاتے ہیں. آپ زائر بن کے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ صرف دال اور روٹی پہ گزارا کیجئے. لیکن بہت اچھی دال پکاتے تھے وہ، جیسے گوشت کا مزہ اس میں آ جاتا تھا، تو حلق میں نوالا اٹکتا نہیں تھا. اور بہت ہی یاد ہے کہ سستے میں لے گئے، بہت کم پیسے انہوں نے لیے، حالانکہ ہوائی جہاز سے لے گئے. تو یہ سب چیزیں ان کے اس لیے ہم نے بیان کر دی کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی زیارتیں کرائیں. اب اس سے بڑھ کے دیکھیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حرم میں گئے. اب لوگ تو اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ کہیں جا کے ضمیر اختر کا ذکر کریں، ارے بھائی مشہور ہو جائیں گے، نام نہ لو، ارے بھائی شہرت ہو جائے گی یہ وہ. لیکن وہ حرم میں گئے، انہوں نے آفس میں جا کے ہمارا نام لکھایا کہ ذاکر آیا ہوا ہے کراچی سے. یہ سنتے ہی حرم کے تمام ڈائریکٹرز نے عربی میں ہمارے نام ایک خط لکھا کہ آپ
حرم میں آئیے اور سرداب میں جہاں حضرت عباس کی قبر ہے وہاں بیٹھ کے مجلس پڑھیے۔ اچھا دیکھیے، مجلس کا دعوت نامہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اگر انہوں نے ہمیں بلا لیا تو بڑا ان کا احسان، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ہم کو یہ اجازت دی، پوری انجمن، پورا کارواں آئے، سب لوگ آ سکتے ہیں نیچے سرداب میں، اس کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ، ایک موبائل اور ایک لاؤڈ اسپیکر، 3 چیزوں کی اجازت دی انہوں نے۔ ہمیں لاؤڈ اسپیکر دیا انہوں نے مجلس کے لیے، ہمارا لیپ ٹاپ یہاں کراچی سے گیا تھا مجلس آن لائن کرنے کے لیے، سرداب سے مجلس آن لائن ہوئی، پورے ورلڈ میں گئی، اور کیمرہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ تصویریں کھینچ سکیں، اجازت دی تھی۔ صرف حرم میں تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سامرے میں ابھی تک اجازت ہے کہ زری سے قریب آپ فوٹو کھنچوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیمرے میں نہ آئے، یعنی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ورلڈ میں جا رہے ہیں اس پہ انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمرے میں آ جائیں گے تو ورلڈ والے یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ تصویریں وغیرہ کھنچواتے ہیں، زیارت نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ سب وہاں احتیاطیں ہیں، ان پر آپ نظر رکھیں، بہت اچھی زیارتیں کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے سرداب کی اجازت اور اس کا دعوت نامہ انہوں نے لا کے دیا، پھر حضرت عباس کے دسترخوان کا کھانا، امام حسین کا کھانا، وہ بھی انہوں نے اجازت دی ہمیں، اور سب کو کھانا کھلایا گیا امام حسین کے خاص دسترخوان سے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ضرور جائیں چیلم میں۔ اور دوسرا اعلان، مرحوم وزیر جعفری صاحب نے ایک مجلس کی بنیاد رکھی تھی شہداء کربلا میں، یہ مجلس ہوتی ہے 11 عاشور کے دن شب 11 میں، اور یہ مجلس شروع ہوتی ہے 12:30 بجے، یعنی مجلس شام غریباں ہو جائے گی، اور ٹیلی ویژن کی بھی تمام شام غریباں ختم ہو چکی ہوں گی، اس لیے کہ آخری مجلس 10 بجے شام غریباں کی ہو جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ۔ اس کے بعد پھر یہ مجلس شہداء کربلا میں روضہ امام حسین زری کے بالکل سامنے مجلس شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک جلوس برآمد ہوتا ہے، اور وہ جلوس پورے آپ کے سادات سوسائٹی میں گردش کرتا ہوا پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے امام باڑے میں۔ یہ مجلس بہت اہم ہے، یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ بس یہ تصور کیا جائے کہ آدھی رات گزر چکی ہے تو بیویاں زمین پہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کسی نے کھانا پانی پہنچایا یا نہیں، اور کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے یہ مجلس رات میں شام غریبہ کے بعد ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس مجلس میں ان کی بیوہ، ان کی اہلیہ نے اعلان کروایا ہے، ان کے دونوں بیٹے چونکہ جرمنی میں ہیں، اس لیے سارا انتظام وزیر جعفری صاحب کی اہلیہ دیکھتی ہیں اور وہی کرواتی ہیں انتظام، اور ان کے تمام دوست احباب جو کہ موجود رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عنوان ہمارا دین و حکمت اور امامت ہے۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا کہ دین جو ہے وہ اللہ پسند کر چکا۔ روزانہ میں اس عظیم ترین کتاب کی مشہور و معروف آیت پیش کر دیتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا۔ مذہب اور دین اور فرقے، یہ سب بہت سے موضوع ہیں جن کو الگ الگ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری نظر دین پر رہے، اور دین کی باتیں جو کچھ پیغمبر پہ اترا، جو پیغمبر کے ارشادات ہیں، یہ سب کچھ حکمت ہے، یہ سب حکمت ہے۔ اللہ نے کتاب اتاری اور یہ ارشاد فرما دیا اسی کتاب میں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا۔ 3 چیزوں کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا۔
कब तक तुम हसद करोगे? कब तक हसद करोगे? तो आप देखिए, जिसको किताब दी गई वो हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते गिरामी आज पूरी दुनिया से पोशीदा नहीं। पैगंबर की सीरत का एक एक गोशा पूरी दुनिया के सामने, दुनिया की हर जबान में उनकी हयात छप चुकी है और सब जानते हैं कि पैगंबर ने कैसी सादा जिंदगी गुजारी और किन मुश्किलों और मुसीबतों से निकलकर इस दीन को आम कर दिया पूरी दुनिया में। आज फकरिया मुसलमान अपनी अक्सरियत पर अकड़ते हैं, लेकिन वो वक्त भूल जाते हैं जब ऐलान किया था सरकार ने तो एक अली के अलावा कोई उठा नहीं था। एक से शुरू हुआ है ये दीन। आज आप पकड़ते हैं कि आपके पास मुसलमानों के पास 65 मुल्क हैं, तो ये 65 मुल्क एक तरफ और जाते अली एक। ये 65 मुल्क अली के जुमले से बने हैं, एक जुमले से बने हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, हालांकि मैं कमसिन हूं। पता चला कमसिनी से दीन का आगाज हुआ, कमसिनी से दीन का आगाज हुआ। और कब जमान हुआ? जब हुसैन अली अकबर को लेके आए। और फिर हुसैन ने दीन को बूढ़ा नहीं होने दिया, हालांकि उम्मत ने कसर नहीं रखी, बूढ़े ढूंढ ढूंढ के लाए ताकि ये दीन बूढ़ा हो जाए, लेकिन करबला ने अब तक जवान रखा। एक स्कॉलर जो कि पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि जब इब्ने मसरूख इमाम हुसैन के मुअज्जिन मदीने से साथ चले थे और रास्ते में जहां भी नमाज का वक्त आता था वही अजान दिया करते थे, लेकिन आशूर की सुबह अली अकबर से अजान इमाम हुसैन ने क्यों दिलाई? तो मैंने उनको जवाब दिया था जो उन्होंने शायद लिखा हो अपने थीसिस में। मैंने उनको बताया कि अली अकबर से अजान इसलिए दिलवाई ताकि क़यामत तक अजान जवान रहे। आज भी अजान जवान है, इसलिए कि अल्लाह का नाम एक बार है अजान में, मोहम्मद का नाम एक बार है, अली का नाम एक बार, अली अकबर का नाम 2 बार है। अली भी है और अकबर भी है। अल्लाहु अकबर। अजान जवान है। हमने किताब हिकमत, किताब दे दो, जगह दे दो, जाना है आपको, निकलना है, रास्ता दे दो, रास्ता दो, जाए ना, आप जाएं, फलांग के जाएं। अब इतना थोड़ी होगा कि 1 गज जगह कोई आपको दे देगा, 2 जगह, बस जितनी मिल रही है कदम रखने की जगह, और जल्दी निकलिए, जल्दी। सलावत पढ़िएगा। हमने किताब दी, हिकमत अता की और मुल्क अजीम दिया। आज दुनिया हैरान है आयत पढ़कर कि किताब तो हमारे पास है, अब हिकमत समझ में आई, इरशादात पैगंबर सब हिकमती हिकमत है, सारे अक़वाल नबी हिकमती ही हिकमत है। मुल्क अजीम को तलाश कर रही उम्मत कहाँ है जो अल्लाह ने दिया, इसलिए कि सबका अपना अपना मुल्क है। सऊदी अरब वाले कह रहे हैं बादशाह ये हमारा मुल्क है, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, मस्कत, कुवैत, ये सब कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमने बनाया, ये तो सहरा था।
یہ تو ہمیں پیٹرول کی دولت مل گئی، کھدائی کی تو ہم امیر ہو گئے، ہم نے یہ صحرا کو ملک بنا دیا، عمارتیں بنا دی، آبادی کر دی، تو ملک تو ہمارا ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک عظیم دیا ہے، یہ کہاں ہے؟ ملک عظیم عمارتوں میں نہیں ہے۔ اگر ملک عظیم دیکھنا ہے اور کسی کے پاس طاقت ہے تو ایک ہوائی جہاز خریدے اور ایک ہی وقت میں پرواز کرے، پہلے آ کے یہاں امروہہ گراؤنڈ کا مجمع دیکھے، پھر یہاں سے کراچی کے سارے مجمع دیکھتا ہوا اسی وقت میں پورے شہر میں یہ مجمع کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں، پھر یہاں سے لاہور جائے، پھر ملتان جائے، پھر فیصل آباد جائے، پھر اس کے بعد کوئٹے جائے، پشاور جائے اور مجمع دیکھتا جائے۔ ارے ایک ہی وقت میں یہ سارے لوگ نکل کے بیٹھ گئے، اور پھر سرحد پار کرو ہندوستان کا ایک ایک گاؤں دیکھتے ہوئے یہ سارے سر دکھائی دیں گے، یہ کالے کپڑے نظر آئیں گے۔ وہ ہندوستان کا مجمع دیکھتے ہوئے جہاز موڑ لینا اور پھر سرحد پار کر لینا، ایران نکل جانا۔ ایران میں تمہیں سڑکوں پہ بھی اتنا ہی مجمع ملے گا، روضہ امام رضا پہ بھی اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی مجمع تمہیں بی بی معصومہ قم کے روضے کے چاروں طرف ملے گا۔ پھر وہاں سے سرحد پار کر جانا، ایران کا ایک ایک شہر دیکھتے ہوئے، دارالحکومت تہران، مشہد سب دیکھتے ہوئے، قم دیکھتے ہوئے سرحد پار کرنا۔ سرحد سے ہی تم کو یہ مجمع نظر آئے گا اور وہ جا کے روضہ حسین پہ ختم ہو جائے گا۔ جب پورا عراق دیکھ لینا تو پھر ترکی میں چلے جانا اور پھر ترکی کے امام باڑوں کے مجمع دیکھ لینا، اس کے بعد سرحد پار کر کے شام کی طرف چلا جانا کہ جہاں ہنگامے ہو رہے ہیں مگر یہ مجمع بی بی زینب تھی۔ بس جیسے ہی شام پار کرو گے کالا سمندر آئے گا، بلیک سی کو پار کیا، جلدی سے پار کر لینا۔ بلیک سی میں بڑی عجائبات اور بہت ہی بلائیں اور بھوت ہیں، اس لیے جہاز وہاں ہلنے لگتا ہے، گھبرانا نہیں۔ اگر زائر بن کے جا رہے ہو تو جہاز ذرا زیادہ نہیں ہلے گا۔ رومانیہ، بلغاریہ، آسٹریلیا، ہنگری کو پار کیا، بس جرمنی میں کبھی برلن میں جانا، کبھی بون میں جانا، جہاں جاؤ گے یہ مجمع تمہیں نظر آ جائے گا۔ جرمنی سے نکل کے ہالینڈ، بیلجیم اور اس کے بعد پھر سمندر آئے گا اور وہ پار کر کے فرانس کو ہوتے ہوئے، فرانس سے نکلو گے سمندر پتلا سا آئے گا، پھر انگلینڈ میں جانا۔ انگلینڈ میں جگہ جگہ اگر تم ٹوٹنگ جا رہے ہو تو ادارہ جعفریہ کا مجمع دیکھ لینا، سمجھ گئے نا۔ اس کے بعد لندن میں جگہ جگہ تمہیں امام باڑے مل جائیں گے، وہاں دیکھ لینا مجمع۔ پھر انگلینڈ سے نکل کے سیدھے ٹورنٹو چلے جانا۔ ٹورنٹو میں صرف مجمع نہیں نظر آئے گا، ٹورنٹو کے ایک ایک مکان پہ کالا جھنڈا لگ جاتا ہے، پہلی مہر۔ جہاں جہاں ٹورنٹو میں حسینی آباد ہیں دور سے کالے جھنڈے نظر آ جاتے ہیں۔ بس وہیں کینیڈا سے نکل کے امریکہ میں اتر جانا، نیو یارک، نیو جرسی، اٹلانٹا، جارجیا اور واشنگٹن ہوتے ہوئے، ہیوسٹن ہوتے ہوئے سب جگہ سے جلدی سے اتر کے برازیل پہنچ جانا اور وہاں کے مجمع دیکھتے ہوئے پھر وہیں سے جہاز واپس کر کے سیدھے اڑانا۔ پھر دوسرا دن آ جائے گا تو پھر سیدھے ہندوستان سے ہوتے ہوئے باہر سمندر سے ہوتے ہوئے لنکا کو دیکھنا، لنکا سے پھر آگے بڑھ جانا، ہانگ کانگ، بینکاک، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور دیکھتے ہوئے برما چلے جانا۔ قتل عام ہو رہا ہے لیکن 5 امام باڑے برما میں بھی ہے، ابھی تک خبر نہیں آئی ہے، امام باڑوں پہ حملے کی خبر نہیں آئی۔
وہاں سے جاپان چلے جانا، ٹوکیو میں امام باڑے بن چکے ہیں، ولسر امام باڑے کا نام ہے، اوپر سے ہی نظر آ جائے گا، وہاں بھی یہی مجمع نظر آئے گا۔ جاپان سے سیدھے پھر جہاز موڑنا اور کہنا پائلٹ سے اب آسٹریلیا چل۔ اب آخری تو بر اعظم رہ گیا، اس لیے کہ ہمیں ذرا ندیم سرور کو بھی دے۔ ارے ملک ہے انگریزوں کے، ملک ہے بودھوں کا، ملک ہے عیسائیوں کا، ملک ہے یہودیوں کا۔ میں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، میں نے نہیں لیا اسرائیل کا نام۔ سمجھ یہی رہے ہوں گے آپ کہ اسرائیل کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ دشمن ہے دشمن، دشمن۔ مگر قافلہ جب گزرا تھا تو غزہ کی پٹی سے گزرا تھا، غزہ کی پٹی آ گئی ہے اسرائیل میں، اسی کا جھگڑا ہے۔ جب غزہ کی پٹی آئی تو وہاں پر ایک روضہ چھوٹا سا بنا ہوا تھا، اسرائیل نے اس زمین کو استعمال کیا اور کہا اس کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دو، یہاں ایک ہاسپٹل بنا دو۔ ہاسپٹل بن گیا۔ مریضوں نے، کینسر کے مریض، انہوں نے دیکھا وہ جگہ جو توڑی گئی تھی رات میں 12 بجے وہاں سے روشنی پھوٹی، سب وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے یہاں تو کوئی بہت ہی معجزہ ہے۔ یہودی تو معجزے کا قائل ہے ہی ہے، اگر وہ معجزے نہ مانے تو پھر موسیٰ کا عصا کو بیکار ہو گیا۔ اب وہاں سب بیٹھ کے دعا کرنے لگے، پتہ چلا 5 مریض صحیح ہو گئے، پھر 10 مریض صحیح ہو گئے، انہوں کا علاج کی ضرورت ہی نہیں، ایک دوسرے میں مریضوں نے پھیلا دیا، وہاں جائیے دعا کیجئے شفا ہو جائے گی۔ آخر میں انہی مریضوں نے شور مچایا اور کہا یہاں جو عمارت بنی تھی وہ بنا دو، وہ دوبارہ بنا دی گئی۔ بعد میں پتہ چلا یہ عمارت کیا تھی، جب ریسرچ ہوئی پتہ چلا یہاں سر حسین ٹھہرا تھا، راس الحسین کی یاد میں یہ روضہ بنا ہوا تھا۔ اب اسرائیل نے اس جگہ کو چھوڑ کے ایک مسجد بنا دی ہے۔ مسجد کا جھگڑا اسرائیل میں ہے، خود تو مسجد پہ حملے کرتا ہے بیت المقدس پر، اور پھر ہاسپٹل کے بیچ میں ایک مسجد بنائی ہے، ایک مؤذن ملازم رکھا ہے اس لیے کہ وہاں شفا ملتی ہے اور مؤذن ہر وقت اذان دیتا ہے۔ لیکن بیت المقدس کی اذان میں اور یہاں کی اذان میں فرق ہے، یہاں جو مؤذن رکھا گیا ہے وہ کہتا ہے علی ولی اللہ۔ اتنا شور ہے بیت المقدس لینا ہے، لیکن اب تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں جناب ہاشم کا روضہ بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ ہاشمی تھے، جد اعلیٰ آپ کے جناب ہاشم شام میں جا کے انتقال کیا، یہ شام کا ہی حصہ ہے اور آپ کا روضہ بہت بڑا بنا ہوا ہے۔ اچھا اب جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کا یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی کھولیے گا، روضہ جناب ہاشم لکھ کے دے دیجئے، سامنے روضہ آ جائے گا، پھر اپنے ہی کمپیوٹر سے پوچھ لیجئے گا کہاں ہے، کہاں ہے۔ اب تک روضہ توڑا نہیں گیا، توڑا نہیں گیا۔ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، دشمن تو ہے نا، وہ دشمن یہ تھوڑی دیکھتا ہے شیعہ سنی، وہ تو مسلمان کا جو دشمن ہے تو دشمن ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں محفوظ کیسے رہ جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ مظلوم قوم ہے، اس کی یادگاریں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ملک عظیم کیا ہے، مظلومیت کا نام ہے ملک عظیم، اور وہ ملک مسلمانوں میں جو قرآن نے کہا ملک عظیم، وہ اس وقت شیعوں کے قبضے میں ہے۔
جہاں چاہے جلوس نکلوا دے، جہاں چاہے مجلس کروا دے۔ بھائی آپ کا ماشاءاللہ سب ہمارا صدقہ اتار رہے ہیں، ہم آپ کا صدقہ اتارتے ہیں۔ اچھا آپ صدقہ کیسے اتاریں؟ ہاتھ تو خالی ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے تو میں اس مجمع کا صدقہ اتاروں۔ یہ دیکھیے آپ کا صدقہ جا رہا ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، بری نظروں سے دور رہیں آپ، اور اب تک جیسے غیب میں ہیں ویسے ہی غیب میں رہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پروپیگنڈے شیعوں کے خلاف ہوئے، اگر کسی اور قوم کے خلاف ہوتے تو قوم مٹ چکی ہوتی۔ نئے پروپیگنڈے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ پہلے کچھ اور شکایت تھی، بریانی کی شکایت تھی، علم کے پھریرے پر جو لال لال رنگ لگا ہوتا ہے اس کی شکایت تھی، شام غریباں کی شکایت تھی۔ اچھا حرکتیں سب ہم کر رہے تھے، تکلیف ان کو ہو رہی تھی۔ اب وہ وقت بدل گیا، انہوں نے کہا یار یہ تو جاہلانہ اعتراضات ہم کرتے تھے، اس لیے کہ اب تو ٹی وی پہ شام غریباں ہو رہی ہے، اب علم تو بندر روڈ پہ نظر آتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں علم، اور بریانی تو یار ہمارے محلے میں بھی پک رہی ہے۔ ہم نے تو غور سے دیکھا بریانی باورچی پکانے والا تو اہل سنت میں سے ہے، بھلا اگر بچے کا خون ہوتا تو وہ چلا کے کہہ نہیں دیتا بچہ کاٹا ہے، بچے۔ تو انہوں نے کہا یہ پرانے ہو گئے، بند کر دو، اب نئے بناؤ۔ اب نئے کیا بناؤ؟ کچھ فلمی بنا لو، کچھ علمی بنا لو۔ فلمی بھی بنائے، علمی۔ MI6 کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ارے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم صرف عراق کے ایجنٹ۔ لگاؤ الزام، لگاؤ۔ اب کیا؟ ارے بھائی غالی ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غالی ہیں، یہ نصیری ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ شیعہ کیا چیز ہے؟ اب بتائیے اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع یہاں سے لے کے اور وہاں سرحد میدان تک یہ سب غالی ہیں، پوری فیملیاں ہیں ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب غالی ہیں۔ ارے یہ سب نصیری ہیں۔ واہ بھائی عجیب عجیب الزامات لگائے ہوئے ہیں، غالی ہیں اور نصیری ہیں۔ اور غلو کیا ہے؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ جو مبالغہ کرے، جو غلو کرے۔ غلو کیا ہے؟ بات کو اتنا بڑھا کے بیان کرنا، اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ سچ نہ لگے، بس سچ نہ لگے۔ ایک بار اللہ نے کہا اب جو لشکر اترا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو مسلمان اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں تھے، سب کے چہرے دھواں ہو گئے۔
ارے پروردگار تیرے ہی تو مسلمان ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری قوم ہے، اور تو انہی کی برائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان کے کلیجے جو ہیں حلق میں آ کے اٹک گئے۔ اور قرآن میں لکھ دیا اب قیامت تک مسلمان بدنام رہیں گے کہ بڑے ڈرپوک ہیں، کافروں کو دیکھ کے یہ گھبرا جاتے ہیں، یہ کافروں کی اکثریت سے گھبرا جاتے ہیں اور ان کے گلے میں ان کا کلیجہ، ان کا دل اٹک جاتا ہے۔ یہاں تک تو کافی تھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب وہ حملہ آور ہوئے تو سب ایسے خیمے میں چپ بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے کہ یہ مجلس میں ہم شور کو کیوں پسند کرتے ہیں، یہ بار بار یہ شور کیوں ہوتا ہے، یہ آوازیں حیدر حیدر اور علی کی کیوں آتی ہیں، تاکہ باہر والا یہ نہ کہے ہاں مجمع تو ہزاروں کا تھا مگر سب کے سر پہ پرندے بیٹھے۔ پروردگار تو نے خندق کے میدان کا نقشہ کھینچا، اگر وہ سارے مسلمان جو نبی کے ساتھ آئے تھے اس طرح اگر اٹھ کے حیدر حیدر کرتے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، مجمع بھاگ جاتا۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارے آخر میں انجام وہی ہوا نا کہ حیدر حیدر کہنا پڑا۔ یہ سر کاٹ کے عمر کا کون لا رہا؟ حیدر۔ کون لا رہا؟ حیدر۔ کون آ رہا ہے؟ حیدر۔ انجام یہی ہوا خندق کا کہ حیدر حیدر اور علی علی کرنا پڑا، لیکن اگر پہلے ہی کر لیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے۔ عمر ابن عبدود نے جو آواز دی آؤ آؤ، تم میں کون بہادر ہے جو مجھ سے آ کر لڑے، اتنا کہہ دیتا کافی تھا۔ میدان جنگ میں عام طور سے اتنا ہی پکارتے ہیں آؤ بھائی ہم میدان میں آ گئے، تم میں جو بڑا شجاع ہو وہ آئے، آئے لڑنے کے لیے آئے، جو بہادر ہو۔ میں عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں، اگر ایسے ہی تم میں کوئی بہادر ہے تو نکل کے آئے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سوچ سمجھ کر عقیدے کو استعمال کیا، نہ شریعت کی بات کی اس نے، نہ فقہ۔ اس نے کہا ہے مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا کافر ہمیشہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے، اگر مسلمان بھی ہمارے عقیدے پہ حملہ کریں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کرنا نہیں چاہیے، ہمارے عقیدے سچے ہیں۔ اس نے عقیدے کو پکارا اور کہا مسلمانوں، عمر ابن عبدود سب سے بڑا عرب کا پہلوان اس دور کا، کہ تمہارا عقیدہ ہے مسلمانوں کہ اگر میدان جنگ میں تم فتح پاؤ تو تمہیں غازی کا خطاب ملتا ہے، تم غازی بن جاتے ہو، اور اگر تم اپنے مقابل سے ہار جاؤ اور مارے جاؤ تو تمہیں خطاب ملتا ہے شہید۔ تو تمہیں تو دونوں میں فائدہ ہے، مارو تو فائدہ، مر جاؤ تو فائدہ۔ مقابل کو مار لو تو اب بھی تمہارا فائدہ، تمہیں تو جنت ملتی ہے دونوں طریقے سے،
غازی کو بھی جنت ملتی ہے، شہید کو بھی۔ تو آؤ، اگر جنت لینا ہے تو آؤ مجھ سے لڑو۔ اگر مجھے مار ڈالنا تو غازی کہلاؤ گے قیامت تک، اور میرے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ آؤ، للکارا، آؤ۔ جواب ہی نہیں آ رہا، جواب ہی نہیں آ رہا۔ تبھی تو اللہ نے کہا ایسے چپ تھے اس کے للکارنے پر کہ سروں پہ پرندے بیٹھے، طائر بیٹھے تھے۔ پروردگار، یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ توریت میں، انجیل میں، اور تو نے ایسا محاورہ کہا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ مکھی تو بیٹھنے نہیں دیتے، پورا کوا کیسے آ کے بیٹھ جائے گا؟ چیل اور کبوتر کیسے بیٹھ جائے گا؟ مکھی آئی یوں کر دیا، مکھی اتنی سی ہے ہوا سے یوں اڑا دی، اور کوا آ کے بیٹھے، اور چیل بیٹھے، اور کبوتر بیٹھے، اور اگر پورا شتر مرغ آ کے بیٹھ جائے تو ابے آ ہی نہیں سکتا۔ پروردگار، کس انسان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں سے تو پڑھ رہا ہے؟ یہ کہاں سے قرآن میں تو نے آیت دی؟ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ مبالغہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ مبالغہ تھوڑی ہے، جھوٹا ہے جو کہے۔ کلام الہی کو جو مبالغہ کہے اس پہ لعنت ہے۔ یہ اللہ نے کیا چیز بتائی عربوں کو معلوم تھا، ان کو معلوم تھا، جن کے لیے کہا کہ تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے۔ یہ قصہ یہ ہے کہ تمام دیہاتوں میں لوگوں کے پاس بھینسیں، بیل اور گائے پلی ہوتی، جب انہیں شہر میں بیچنا ہوتا ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہاں سوراخ گوشت کے بعد آ جاتے ہیں، اور سال بھر جتنے پالتے ہیں سب بیچ جاتے ہیں۔ اب جا کے پھر آئندہ سال کی تیاری کر رہے ہوں، جب وہ جوان ہو جائیں گے تو 1 سال کے بعد آئیں گے، اور پھر پرندے سروں پہ جو بیٹھے ہوں گے ان سے چھڑا لائیں گے ان جانوروں کو۔ وہ چکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوب کھانے کو دیا جاتا ہے، بھینس کو، گائے کو اور بیل، ہر وقت بھوسا، سانی، چوکر، سوکھی روٹیاں پانی میں ملا کے، بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے ہودے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو مالک ہوتا ہے اسی میں بھوسی، چوکر، یہ وہ سب ڈال دیتا ہے۔ بھوسا وغیرہ، روٹی کے ٹکڑے جو ٹھیلے پہ بک جاتے ہیں وہ بھی بھینس کالونی میں جا کے سارے ٹھیلے والے ان کو دے آتے ہیں، اور اچھے پیسے مل جاتے ہیں، اور ہر گھر سے سوکھی روٹی نکل ہی آتی ہے۔ ایک آدھ روٹیاں خراب ہو جاتی ہیں جبکہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے رزق پہ جانور کا لکھا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اب وہ پانی ڈال کے دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے کر کے ملاتا ہے، ملانے کے بعد جانور کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، وہ جا کے جلدی جلدی کھانے لگتی ہے۔ اب جب خوب کھا لیا بھینس نے، بیل نے اور گائے نے، تو منہ ہٹا لیا سانی سے۔ وہ جو برتن ہوتا ہے اس کا نام ہے سانی۔ سانی کو کھا لیا جانوروں نے، اس کھانے کا نام ہے سانی، کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد ان کو جناب جھومنے لگتے ہیں، جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھنے کے بعد چاروں پیر آلتی پالتی مار کے اب وہ بیٹھ گئے، اٹھیں گے نہیں، اور اس کے بعد وہ منہ چلانا شروع کرتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں پچانا، کھانے کو پچا رہے ہیں، یعنی ہاضمہ جو ہے ان کا، اس کا تعلق ہے منہ چلانے سے۔ جتنا وہ منہ چلائیں گے اتنی جلدی کھانا ان کا ہضم ہوگا تاکہ پھر کھائیں۔ اچھا، یہ پھر کھائیں کا بھی قصہ سن لیجئے تو میں آگے بڑھوں۔ ایک بیماری ہے، لغت میں لکھی ہے، اردو لغت کھولیں گے پھر اردو لغات کشوری، اس میں لکھا ہے جول بقر۔ جول بقر، بقر بیل، سورہ بقرہ ہے، بقرہ یعنی گائے، بقر یعنی بیل۔ جول ایک بیماری، اور وہ ہے بیل کی بیماری۔ بیل کو جب چھوڑ دیتے ہیں،
چھوڑ دیتے ہیں میدان میں تو گھاس یہاں سے وہاں تک میلوں تک لگی ہوتی، وہ چرنا شروع کرتا ہے، گھاس کو چبانا شروع کرتا ہے، چباتے چباتے ایک بار یوں کر کے بیل دیکھتا ہے اور پھر دیکھ کے کہتا ہے وہاں تک گھاس لگی ہے، اب یہ بیل سوچ رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ابھی تو وہ بھی کھانی ہے، پھر وہ بھی کھانی ہے، پھر وہ بھی کھانی ہے، اور یہ سوچتا جاتا ہے اور میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بس اس کو ایک ہوکا سا رہتا ہے، ارے ابھی تو اتنی کھائی ہے اور اتنی اور باقی ہے۔ تو ایک صاحب ایسے تھے اپنے سامنے کھانا رکھوا لیتے تھے، اور پھل ہے اور گوشت ہے اور رانے ہیں، اور کھائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد کہتے تھے ابھی اور کھانا ہے، یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، تو رسول اللہ کہتے تھے اسے جول بقر ہو گیا ہے، ارے یہ جول بقر کی بیماری میں مرے گا، اس کی بیماری جول بقر ہے، کھا کے مرے گا۔ یہ بھی حدیثوں میں ایک حدیث ہے، پتہ لگائیے جول بقر کی بیماری کس کو ہوئی تھی، بیل والی بیماری، ابھی اور کھانا ہے، ابھی اور کھانا ہے، ابھی کھا کھا کے مر گیا۔ بیل مرتا نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ کہتا ہے یہ کھانا ہے، تو جانور کے سامنے جتنا کھانا رکھو وہ فوراً تیار، اس لیے کہ وہ جلدی اپنے ہاضمے کو صحیح کر لیتا ہے۔ اب وہ ہاضمہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ کو چلائے، دانتوں کو اندر اندر پھیرے اپنے منہ کو اور منہ کو ہلائے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات۔ لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے بیلوں اور گائے کے کانوں میں اتنا میل ہو جاتا ہے، اب آدمی کے ہو جائے تو کنمیلیا پارکوں میں ہوتے ہیں ان کا چلو وہاں ملے گا، اور انہوں نے ایسے یہاں پہ سلائیاں لگائی ہوئی ہیں، ایک سلائی نکالی، کانیوں کیا، ارے بہت میل ہے، بہت انا بھی ہو، کھجلی ایسے ہی ہو رہی ہے، پانی چلا گیا، صابن چلا گیا، کھجلی ہونے لگی، کوئی ضروری نہیں کہ میل ہو، مگر وہ کہے گا بہت میل ہے، اتنے پیسے لوں گا صاحب، ارے بھائی دیں گے، کان تو صاف کرو۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، اس سے پہلے جتنے کہ میل نکال چکے ہیں وہ سارے میل وہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں، میل نہیں پھینکتے، اور ایسے کر کے اپنی آستین برابر کر لیتے۔ اب آپ کا تو کان ادھر ہے، آپ دیکھ ادھر رہے ہو، انہوں نے جلدی سے وہ سلائی یوں لگایا، یہ دیکھیے، ایک بار اس نے مجھے دکھایا تو میں سوچنے لگا یار ہمیشہ تو پیلے رنگ کا میل جب میں صاف کرتا یہ کالا میل کہاں سے نکل رہا، ایک دم سیاہ، پتہ چلا کسی اور کا، وہ پھر مجھے ترکیب اس کی نظر آ گئی، اس لیے کہ میں نے کھڑے ہو کے ایک دن دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو پتہ چلا میل یہاں لگا لیتے اور سلائی میں لگا، وہ یہیں سے سلائی ڈالی، یہ لی اور 1.5 روپیہ لے لیا انہوں نے۔ تو اب لوگ اسپتال میں جا کے کان دکھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب لائٹ ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہرحال کان صاف رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب آرمی میں گئے اور ابھی 22 سال کے تھے، ہر چیز میں پاس ہو گئے، ہر چیز میں پاس ہو گئے، انگریزی بھی اچھی، یہ بھی اچھی، واپس آئے فیل ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کس بات میں فیل ہوئے، کہنے کہ سب میڈیکل چیک اپ ہوا، ہر چیز میں ٹھیک تھے، جب کان دیکھا انہوں نے کہا اتنے گندے کان، آرمی میں گندے کان والا نہیں رہ سکتا۔ ارے بھائی ادھر توپیں چھوٹ رہی ہیں، ان کے کان میں آواز ہی نہیں ہے، تو توپیں چھوڑتے ہوئے قریب آ گئے، نہیں سر آواز تو نہیں آئی، توپ کی آواز نہیں آئی، ارے یہ حیدر کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں مگر کان بند ہیں، کانوں کا علاج بہت ضروری ہے۔ اب وہ جناب عالی بیل کے مالشیے اور کنمیلیے کہاں سے آئے، ہم نے تو نہیں سنا، تو وہ قدرت نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ پرندے آئے اور آ کے بیل کے اور گائے کے سر پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد کوے نے کان میں اپنی چونچ ڈالی اور میل نکال کے کھانا شروع کیا، یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ اب گائے بیل اور بھینس کو معلوم ہے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، اب انہوں نے وہ جو پچا رہے تھے کھانا منہ چلا رہے تھے، یہ کیا کیا، ایسا کیوں کیا، پوچھئے بیل سے اور گائے سے، جا کے انٹرویو لیجئے، وہ کہے گا اگر میں سر ہلاؤں گا تو یہ ڈر کے اڑ جائے گا تو کان کون صاف کرے گا، اس لیے یہ بیٹھیں، اب ہم ایسے بیٹھیں،
بیل کہہ رہا ہم ایسے بیٹھے ہیں، یہ کان صاف کر لے پھر میں منہ ہلاؤں تاکہ پورا کام ہو جائے. تو ساکت ہو جاتا ہے جانور جب پرندہ آ کے سر پہ بیٹھتا ہے. اب اس سے زیادہ بڑی مثال اللہ کیا دے کہ تم بیل تھے، بھینس تھے، جانور تھے، جنگ خندق میں مسلمانوں. اسے مبالغہ کہتے ہیں. پروردگار عالم جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت کہتا ہے. اگر بیلوں کی مثال دیا ہے، اگر جانوروں کی مثال مسلمانوں کو دے دی، حقیقت ہے، سچ بولا. قرآن سچی کتاب ہے. اب رسول جو بولے وہ بھی سچ، اللہ جو بولے وہ بھی سچ، علی جو کہیں وہ بھی سچ. اس نے کہا انا لہ، کون ہے؟ آئے آئے. تو علی نے آواز دی انا لہو. وہ کیا کہتا تھا؟ ہے کوئی جو آئے میرے پاس، آئے لڑ لے؟ ہے کوئی؟ تو علی کہتے تھے انا لہو، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے. بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس، جیسے ہی علی کہتے تھے انا لہو، صرف میں ہوں اس کے لیے، تو رسول اللہ زانو علی کا دبا کے پھر آواز دی رسول اللہ نے علی کو چپ کرا کے، ہے کوئی جو اس کے مقابل جائے؟ اس نے پھر للکارا، آؤ بھائی آؤ، کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ پھر سناٹا. سروں پہ پرندے بیٹھے، سروں پہ پرندے بیٹھے تھے. علی نے کہا انا لہو، میں اس کے لیے ہوں. رسول اللہ نے کہا، پھر آواز دی کون جائے گا اس کے مقابل؟ تیسری بار پھر اس نے آواز دی، تیسری بار بھی علی نے آواز دی میں اس کے لیے ہوں. جب تیسری بار علی نے کہا تو رسول اللہ نے کہا اٹھو. اٹھو. جنگ میں سب سے زیادہ جسم کا حصہ جو مضبوط رہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جسے مضبوط ہونا چاہیے؟ وہ ہے کمر. اس لیے کہ لڑائی میں تلوار اٹھاؤ، ہاتھ چلاؤ، تیر و کمان چلاؤ، ادھر ادھر گردن کرو، گھوڑے کو پھراؤ، سارا دار و مدار کمر پہ ہے. اگر یہ گئے ہائے بڑھاپے میں ہاتھ، کمر پہ ہاتھ. بڈھوں کے ہاتھ زیادہ تر یہاں ہوتے، ہائے. اور بعض جوانوں کو دکھا کیا ہوا، ہائے رات اکڑ گئی. تو کیا کہتے ہیں اگر جوان یہ کہے ہائے اکڑ گئی تو کہتے ہیں واہ نئی جوانی، مانجھا ڈھیلا. مانجھا ڈھیلا سمجھے؟ سسرال سے آتا ہے مانجھے کا کرتا زرد رنگ کا، اب جو آیا، اب جو پہنایا تو لگا اس میں دو آدمی اور آ جائیں. وہ جا کے اس نے کہا ہے دولہا تو ایسا سلائی ہے کہ کرتا آپ نے چوڑا بھجوایا تھا اس کے بالکل ڈھیلا. تو انہوں نے کہا اچھا نئی جوانی مانجھا ڈھیلا. نہیں، رسول اللہ نے اپنی کمر کا پٹکا کھولا اور ایک بار علی کی کمر میں پٹکا باندھنا شروع. میں کہا کس طرح معاشرتی مثالوں سے، قرآنی اور حدیث کی مثالوں سے آپ کے ذہن کو لے کے چلتا ہوں. ایک بار کمر باندھی اور شاعر لکھنوی نے کہا آج ہم اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے، آج ہم اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے. قرآن نے کہا وزر، وزر، وزر کہتے ہیں کمر کے بوجھ کو. جو کمر کا بوجھ اٹھا لے یعنی وزر، وزر یعنی جو وزن اٹھا لے زیادہ اپنی کمر پہ اسے کہتے ہیں وزیر.
ایسے ہی نہیں کہا تھا دعوت ذوالشیرہ میں کہ وہ میرا وزیر ہے علی جس کا نام ہے، اس لیے کہ پورے دین کا وزن علی نے دین پورا وزن، وزیر کا مطلب ہے پورے ملک کا سارے کاموں کا وزن وزیر کی کمر پہ. لیکن ہمارے پاکستان کے وزیر جو ہیں وہ کام تو اپنے کمر پہ نہیں لاتے، اسٹیٹ بینک کے سارے نوٹوں کا وزن ہوتا ہے، گٹھر ہوتے ہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک کی الماریاں نہیں دیکھی، بہت وزنی ہوتی ہیں. اور کاغذ جو ہوتا ہے نا نوٹ کا، اس کا ڈبل ہوتا ہے ڈالر کا کاغذ. جب وہ بدلواتے ہیں تو ڈالر کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. فائلوں میں یہی لکھا ہے، وزن بہت ہے، دولت کا بھی وزن ہوتا ہے. علی نے دین کا وزن اٹھایا اور حکمت کے ساتھ اٹھایا، اور کمر کسی عام کی نہیں تھی، ولی اور امام کی تھی. دین و حکمت اور امامات. اگر امام کی کمر مضبوط ہے تو دین کی کمر بھی مضبوط ہے. کمر باندھی اور اس کے بعد امامہ لے کر رسول نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر عبا اتاری، علی کو عبا پہنائی. پورا لباس علی کو پہنا کر اپنی نالینیں اتاری اور کالی نالین اتارو اپنی. علی نے نالینیں اتاری، رسول اللہ نے علی کی نالینیں پہن لی. اس سے پتہ چلا دونوں بھائیوں کے پیر بھی برابر اور سر بھی برابر تھے، اس لیے کہ رسول کا امامہ علی کے سر پہ آ جاتا تھا. اسی لیے تو رسول اللہ نے امامہ کسی کو دیا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سقیفہ میں سر پہ رکھے اور گردن میں آ جائے. باہر آئے، پورا مجمع باہر آیا اور مجمع کے درمیان میں امامہ لے کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے علی کے سر پہ رکھا. اور جیسے ہی رکھا سلمان آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، عبا پورا لباس، کمر کا پٹکا، سب کچھ تو خیمے میں پہنایا. حد یہ ہے کہ نالینیں بھی علی کو خیمے کے اندر پہنائیں، لیکن امامہ آپ نے باہر آ کر سر پہ کیوں رکھا؟ کہ کافر بھی دیکھ لیں، منافق بھی دیکھ لیں، مسلمان بھی دیکھ لیں کہ میں نے اپنا خلیفہ علی کو بلا. اب اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا. 4 ہجری میں وہ بار بھی سر پہ رکھ دیا جسے خلافت کہتے ہیں، اور کہا امامہ ہم عربوں کا تاج ہے. میں نے اپنا تاج علی کے سر پہ رکھ دیا. علی اب تاجدار ہو گئے. اور اب جو کہا اسی کے بیان پر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو آوازیں آتی، غلو کرتے ہیں. اب جو کہنے جا رہا ہوں اسی کو الزام دیتے ہیں. تمام شیعہ سنی کتابیں ملا کر جو میں نے گنی، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جو میرے پاس ہیں، 7,000 کتابوں میں سنیوں نے یہ حدیث لکھی ہے. 7,000 تو صرف سنیوں کی ہیں، شیعوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. شیعوں کی کتابوں میں 1,000 تو میری ہیں جس میں یہ حدیث لکھی ہے. اب اوروں کی بھی ہوں گی. اگر 1,000 سب کی ہیں تو کروڑوں میں ہو گئی. تو بھائی مستند ترین حدیث ہے. اور ایک بار آواز دی، کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے. مستند ترین حدیث ہے، کسی نے انکار نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں غلو ہو گیا، مبالغہ ہے. کیوں مبالغہ کیوں ہو گیا؟ کیا اعتراض ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے سوچئے تو کہ کل ایمان
کل ایمان علی ہیں. وہ تو صحیح ہے کہ کل کفر ہے، کل کفر وہ ہے عمر ابن عبد ود. اگر علی چلے گئے کل ایمان بن کر، تو یہاں جو مسلمان بیٹھے ہیں تو کل تو ایمان چلا گیا میدان میں، یہاں کیا رہا؟ کل ایمان چلا گیا، نہیں یہاں کچھ رہا. دیکھیے سب کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے. بس علی مجسم ایمان ہے، آپ تو مجسم ایمان نہیں ہے. اچھا تو پھر آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کو مانتے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں. نہیں صاحب، ہم صاحب ایمان ہیں. تو اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کہنے مومن کہتے ہیں. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. تو کل ایمان تو نہیں ہے آپ، مومن ہیں. کس کی وجہ سے؟ کل ایمان کی وجہ سے. تو آپ جتنے پرندے سروں پہ لیے بیٹھے تھے، اگر کل ایمان کا ایمان تسلیم تو یہ سب مومن بیٹھے تھے. اور اگر یہ علی پہ ایمان نہیں رکھتے تو ایمان تو گیا، اسلام بچا ہے بس خالی. بھائی اسلام پہ ناز کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایمان تو کل ایمان سے ملے گا. جو علی کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو علی کو غدیر والا علی و ولی مانے، امام مانے. مومن وہ ہے. دیکھیے آپ کا خطاب کوئی چھین نہیں سکا. ہاں، ایک قوم بزنس کرتے کرتے کہنے لگی ہم کیوں نہیں مومن ہیں، تو ان کے لیڈر نے کہا آپ بھی مومن ہیں، آپ اپنا نام رکھ لیجئے. ان کا تو ہم لوگ اپنے کو مومن مشہور کر دیں. کہنے کہ آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مومن شیعوں کو کہتے ہیں. اگر آپ نے یہ ٹائٹل لیا تو سب آپ کو شیعہ سمجھیں گے، اور آپ ہیں شیعہ تو ہیں نہیں آپ. کہنے لگے تو پھر ایسا لفظ بتائیے کہ جو مومن نہ ہو. ان کا ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کہا کیجئے میمن. تو مومن تو کوئی نہیں کہلواتا، مسلم تو سب ہیں، وہ بن گئے میمن. انہوں نے بنا لی مسجد میمن. مسجد کی وجہ سے مشہور ہو گئے، میمن والی مسجد. مگر مومنوں والی مسجد نہیں ہے، میمن والی ہے. مومن تو ہم ہیں. اچھا اب ہم تو ہیں، جب دوسرا کہے. جب شیعوں نے، عجیب و غریب بات ہے، جب سے پاکستان بنا اور شیعہ کسی آفسوں میں جانے لگے، حرکات سکنات انہوں نے دیکھی، آپ تو ہم سے الگ لگ رہے ہیں. الگ لگ رہے ہیں کیوں بھائی؟ الگ کیوں؟ ہم بھی مسلم ہیں. نہیں آپ مومن تو نہیں ہیں. آپ مومن ہیں کیا؟ ہاں بھائی ہم مومن ہیں. ایک علاقے والے مومن کہتے ہیں، مومن کو مومن کہتے ہیں. تو غیر بھی ہمیں مومن کہتے ہیں. اور صرف علی کی وجہ سے یہ ٹائٹل ہمیں ملا ہے، غدیر کی وجہ سے. ہم مومن ہیں. کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل. یہاں تک تو غنیمت تھا. اب جو فتح کر کے علی واپس آئے تو بھیا ابھی تک تو آپ اسی حدیث کو کہہ رہے تھے غلو ہو گیا، آپ لوگ غالی ہو. اب آگے کیا کہو گے؟ کاش کوئی ہمیں یہ بتا سکتا کہ اگر غالی کے اوپر بھی غلو کیا جائے اور غلو بڑھ جائے اور غالی کا ڈبل ہو جائے تو پھر غالی کو کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ غالی کے اوپر بھی غلو نکل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو میں بتا دوں. اب یہ ٹائٹل فیس بک پہ آ جائے تو اچھا ہے. جو غالی سے بھی آگے نکل کے غلو کرے اسے کہتے ہیں عالی. بولتے جناب عالی، جناب عالی.
تو غالی کے اوپر ہوتا ہے عالی. آپ کہیں گے بس ضمیر اختر کی یہی عادت ہے سب اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں. نہیں, کچھ بھی میں آیت اور حدیث سے باہر نہیں جاتا. اللہ نے کہا سجدہ ہو. آپ کو پتا ہے عالی کی جمع کیا ہے؟ عالی کی جمع ہے عالین. اللہ نے کہا سجدہ ہو جائے. شیطان اکڑ گیا. اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کنت من العالین, کیا تو عالین میں ہے؟ امام سے پوچھا گیا عالین کون؟ کہا علی کے شیعہ. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد. کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ آپ کچھ سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ ارے بھائی نقطے پر نقطہ آپ کے یہاں آنے لگے تو میں سمجھوں آپ نے پورا کورس حاصل کر لیا اور آپ خطیب ہو گئے. تو جب تک آپ نہیں بن رہے تو مجھے تو بننے دیجئے. کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اور عالی جو ہیں وہ علی کے شیعہ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ آدم کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عالین صرف سجدہ نہیں کر سکتے. اگر یہ شیعہ پتلہ آدم جب بنا تھا اور حکم ملتا تو شیعوں سے کہا جاتا تم سجدہ نہ کرنا, اس لیے کہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ محمد اور علی ہیں اور ان کا لہو تم میں ہے, تم سجدہ نہ کرو. محمد اور علی کا لہو جس میں ہے وہ سجدہ نہ کرے. اگر سید پتلہ آدم کو سجدہ کرے تو شرک ہو جائے گا, فرشتہ کر لے تو ایمان ہے. اور اب علی واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبد ود کا سر تھا اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار جس سے تازہ لہو برس رہا تھا. اور جب علی واپس چلے تو ایک بار علی کو دیکھ کر سرکار نے کہا علی کی یاد ایک ضربات عمر کے سر پہ عبادت الثقلین سے افضل ہے. ثقلین دونوں جہان, وہاں فرشتوں کی عبادتیں, یہاں انسانوں کی عبادتیں, یہاں جنوں کی عبادتیں. یا رسول اللہ یہ حدیث کہنے سے پہلے ایک بات تو سمجھا دیجئے, آپ کی عبادتیں, آپ کے سجدے, عبادت الثقلین میں آپ کی عبادتیں کہاں؟ میرے سجدے میری نمازوں سے بھی افضل علی کی ایک ضربت. اب تو نماز سے افضل علی کا ذکر ہے. رسول اللہ کی عبادتوں سے افضل ذکر علی نہیں, علی کا ایک بار, ذکر علی کا وزن اور زیادہ ہے, اس لیے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. آج تک دنیا میں کسی کا ذکر عبادت بنا؟ صرف اللہ کی نماز اور سجدہ عبادت ہے, لیکن اس کے چکر پہ اللہ نے کہا کہو ذکر علی عبادت. اور یہ روایت کسی اور سے نہیں, حضرت ابو بکر سے ہے.
یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری مجلسیں جو کچھ آپ عبادت کر رہے ہیں، 47 ملکوں میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے، یہ آن لائن جا رہا ہے پورا مجمع، کیمرہ فٹ ہے اوپر، یہ سب آوازیں سب دیکھ رہے ہیں، اور سب ریکویسٹ کرتے ہیں مجلس آن لائن دیکھنا ہے۔ اور بعض لوگوں کے یہ میسج آتے ہیں، ہمارے یہاں امام باڑہ نہیں ہے، ہم بہت دور شہر سے رہتے ہیں، ہم سارے دوست جمع ہو کے اسی مجلس کو محرم کی مجلس سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف یہ مجمع نہیں بیٹھا، آپ فخر کریں کہ پورے ملک کے لوگ، پورے بیرون ملک کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کی وجہ سے وہاں بھی اس وقت مجلس ہو رہی ہے، جیسے ویتنام وہاں امام باڑہ نہیں ہے، جیسے چائنا وہاں امام باڑہ نہیں ہے، لیکن جو حضرات چائنا میں ہیں ان کے فون آتے ہیں، وہ بھی بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، برازیل والے بھی بیٹھے مجلس سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، جو کمپیوٹر کا ماہر ہے اس سے پوچھئے گا، جیسے ہی ہماری مجلس آئے کمپیوٹر سے کہیے گا ورلڈ کا نقشہ دکھائے کہ یہ مجلس اس وقت کہاں کہاں سنی جا رہی ہے، پورے ورلڈ کا نقشہ آئے گا، اور جہاں جہاں نیلے اور ہرے دھبے آتے جائیں وہاں وہاں یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں سنی جا رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، امارات میں سنی جا رہی ہے، اور یہ سارے نعرے ماں حیدر حیدر ماں ہو رہا ہے، اور یہ ساری آوازیں آپ کی پہنچ رہی ہیں۔ تو بھائی جب سائنس کا زمانہ آ گیا تو ہم ان چیزوں سے پھر صحیح مدد کیوں نہ لے لیں، غلط سلط کمنٹ کے بجائے ذکر علی کیوں نہ ہو، آپ کے چہرے کیوں نہ نظر آئیں، یہ خوبصورت چہرے نظر آئیں، وہ منحوس چہرے تو چھپا لیتے ہیں، اپنی آئی ڈی پر اور ڈی پی پہ لگاتے ہی نہیں۔ ارے لڑکی بن کے کمنٹ کرتے ہیں، زنخے ہیں، زنانے ہیں، ایجڑے ہیں، کدڑے ہیں۔ یہ چہرے، یہ ولایت علی سے دمکتے ہوئے چہرے، محبت علی سے چمکتے ہوئے چہرے، ابھی بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا، علی کے نواسے کا تابوت، جناب ام کلثوم کے بیٹے کا تابوت۔ لا ولد کہنے والوں، کوثر ان کی شان میں اترا ہے۔ آیت اللہ مامقانی 3 جلدوں میں کتاب ہے، تنقی المقال، تینوں جلدیں کتب خانوں میں موجود، علماء کے لیے پیغام۔ جو یہ کہتے ہیں ام کلثوم بیوہ تھیں، وہ کتاب کھولیں اور عین والا چیپٹر نکالیں اور اسی عین والے میں پڑھیں کہ اون کہاں لکھا ہے، اور اون بن جعفر طیار حضرت ام کلثوم کے شوہر، عبداللہ ابن جعفر بڑے بھائی، اون چھوٹے بھائی، دونوں بہنوں کی شادی 2 بھائیوں سے ساتھ میں ہوئی، دونوں بیٹیاں علی کے گھر سے رخصت ہوئی اور جعفر کے گھر جعفر کی بہو بن کر گئیں۔ ایک کے شوہر کا نام عبداللہ ابن جعفر، ایک کا نام اون بن جعفر۔ اون بن جعفر کا روضہ جب آپ سامرے یا بغداد جائیں تو کربلا سے کچھ فاصلے پر آپ کو روضہ ملے گا، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، روضے کی مقام بھی پتہ لگا سکتے ہیں نقشے میں کہ کہاں پر یہ روضہ ہے کربلا میں۔ جہاں پہ روضہ ہے کربلا سے کچھ فاصلے پر، اتنے بہادر تھے کہ جنگ کرتے ہوئے وہاں تک گئے اور وہاں شہید ہوئے۔ 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم بن اون تھا۔ کربلا میں 5 قاسم ہیں، لیکن افضل ترین قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا نام مشہور ہے، امام زادے ہیں چونکہ وہ، جیسے حضرت علی اکبر امام زادے ہیں، اس لیے افضل ترین نام سب سے پہلے ان کا لکھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کے بھی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، یہ پسندیدہ نام تھے اس لیے کہ قاسم نام رسول اللہ کا بھی ہے
ابو القاسم بھی ہیں اور قاسم بھی ہیں، اور حضرت علی کے ناموں میں بھی ایک نام قاسم ہے، اس لیے آل محمد یہ نام رکھتے تھے قاسم، یعنی تقسیم کرنے والا، یعنی کہ قسیم، انا قسیم جنت والنار، میں ہوں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ قاسم کے معنی ہیں جو جنت تقسیم کرے۔ ان کا نام بھی قاسم تھا، بڑے بیٹے تھے، اس لیے حضرت ام کلثوم کو ام قاسم بھی کہتے ہیں، ام القاسم بھی کہتے ہیں۔ اور ان کا واقعہ آپ کو سنا دوں، اگر اردو کی کتاب میں دیکھنا ہے آپ کو تو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، حضرت زینب کبریٰ مولانا آغا مہدی صاحب آل اللہ مقامہ، جن کی قبر آپ کو آلیبا میں مل جائے گی، اور آلیبا میں ہی نماز پڑھاتے تھے مولانا، اور لکھنؤ کے تھے، خاندان غفران مآب کے، اجتہادی خاندان اجتہاد کے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضرت زینب یعنی عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی جن کا نام کلثوم تھا، ان کے لیے شادی کا پیغام یزید کے باپ نے بھجوایا کہ یزید کی شادی عبداللہ ابن جعفر تم اپنی بیٹی سے کر دو۔ یہ پیغام لے کر مروان آیا۔ یہ واقعہ رجب کا ہی ہے، جب امام حسین نے سفر کیا واقع کربلا سے 6 مہینے پہلے رجب کی کسی تاریخ کو یہ رشتہ آیا، جبکہ 22 رجب کو وہ مرا، تو اس سے پہلے آیا ہوگا رشتہ، تو ابتدائی تاریخوں میں رجب کے یہ رشتہ آیا ہوگا۔ مروان رشتہ لے کر آیا، امام حسین نے فرمایا میں مسجد میں جواب دوں گا۔ پھر آپ نے تمام بنی ہاشم کو اور اہل مدینہ کو مسجد میں بلایا، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا اور مروان کو مخاطب کیا اور کہا یہ جو تو پیغام لایا ہے کہ مہر کی رقم بھجوا دیں گے، اسی میں کھانا کر دینا، تو تیرے اوپر بھی لعنت اور تیرے حاکم پر بھی لعنت کہ کبھی بانی ہاشم نے اپنی لڑکیوں کا عقد اس طرح بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں، صرف میری ماں کا عقد ہوا تھا جس میں مہر علی نے ادا کیا تھا، وہ بھی فرمان رسول نانا کے کہنے سے۔ اس کے بعد جتنے بھی عقد ہوئے ان عقدوں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو نے جو یہ کہا، اور یہ سن لے کہ بنی ہاشم نے کبھی غیر بنی ہاشم سادات اپنی لڑکیوں کو کسی کے عقد میں نہیں دیا۔ اس لیے میں اپنی ایک بہن ام کلثوم کے بیٹے قاسم کا عقد اپنی دوسری بہن زینب کی بیٹی کلثوم سے کرتا ہوں۔ خود آپ نے عقد پڑھا اور دونوں کو عقد کرنے کے بعد عبداللہ ابن جعفر اور اون بن جعفر دونوں کو امام حسین نے مبارکباد دی۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے 17 یا 18 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اور بہت آپ کو تحقیق کرنی ہے تو جعفر الزماں کی کتاب ملتان سے چھپ چکی ہے، اس میں اس عقد کا پورا حال ہے۔ پھر شہزادہ قاسم کا کربلا میں آنا، شہزادہ قاسم کی جنگ، کس طرح انہوں نے رخصت لی اور کیسے میدان میں گئے۔ لیکن دردناک شہادت اس لیے ہے کہ نئے دولہا تھے، رجب میں عقد ہوا تھا، ماں سے اجازت لی، بیویوں نے رخصت کیا، امام حسین نے بھانجے کو رخصت کیا، انہی کا تابوت آج برآمد ہوگا۔ تابوتوں پہ حیرت نہ کریں، ہم تو بہت کم زیارتیں نکلواتے ہیں۔ جعفر طیار میں 72 شہیدوں کے تابوت نکلتے ہیں، 72 تابوت، اور یہ شروع ہوا لکھنؤ میں آصف الدولہ کے امام باڑے میں، 72 تابوت نکلتے ہیں، اور ملکوں میں بھی نکلتے ہیں، پاکستان میں بھی نکلتے ہیں۔ تو 72 تابوت 72 شہداء کے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم چند کی زیارتیں نکال پاتے ہیں، اس لیے کہ دن کتنے تھوڑے ہیں، 72 کا حال نہیں پڑھ سکتے۔ کس کس کا حال پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ چند لمحوں کی مجلس ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں فضائل بھی پڑھنے ہوتے ہیں اور مصائب بھی۔
تو دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی اصحاب کا ذکر کریں، انصار کا ذکر کریں، پھر دل میں آتا ہے وہ جوان جو بنی ہاشم کے فدا ہوئے ان کا ذکر کریں، اور پھر ایک دفعہ دل الٹنے لگتا ہے اب بچوں کا ذکر کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 9 اور 10 سال کے سن کے بچے، انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں، اور پھر ایک جھولے والا بھی تھا، ششمہا بھی تھا، اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ قاسم ابن حسن کا ماتم 7 تاریخ کو ہوتا ہے، 5 کو حضرت علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، 4 کو ہم زینب کے راج دلارے اون محمد کے تابوت نکالتے ہیں، وہ کل ہم زینب کے لاڈلوں کے تابوت اٹھائیں گے، ہم زینب کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ 5 کو ام لیلہ کا ارمان، حسین کا لخت جگر نور نظر، جوان کا ماتم جوان کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال 5 تاریخ کو جس شان سے ہمارے نوجوان علی اکبر کا پرسہ امام حسین کو دیکھتے ہیں، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک سب علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے۔ 6 تاریخ کو ایک ننھے شہزادے کا جھولا آئے گا، ایک جھولا آئے گا، اور کربلا کی ہوا اس جھولے کو ہلا رہی ہوگی، آپ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ 7 کو قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے، شادی نہیں ہوئی قاسم کی کربلا میں، نہ میں شادی پڑھتا ہوں نہ میں شادی مانتا ہوں، لیکن یہ ضرور مانتا ہوں کہ مہندی نکالنے میں کیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہوا وہ کرنا ہے، جو کربلا میں نہیں ہوا وہ کرنا ہے، جو ہوا وہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جو نہیں ہوا۔ حسین کا جنازہ نہیں اٹھا اس لیے تابوت نکالتے ہیں، عباس کا علم فرات پہ گر گیا اس لیے علم نکالتے ہیں، شہزادوں کی مہندی نہیں ہوئی اس لیے قاسم کی مہندی نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے ارمان ہیں، کیا آپ ارمانوں میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ ارمان ایک طرف، منتیں بھی تو ہیں، اگر کسی کی منت پوری ہو رہی ہے تو آپ کا کیا نقصان جا رہا ہے؟ مہندی اس لیے نکلتی ہے کہ کون سا گھر ہے جس گھر میں بیٹیاں نہیں بیٹھیں، بس اگر منت مان لی ماں نے کہ میری بیٹی رخصت ہو جائے تو پھر وہ دعا ٹلتی نہیں ہے۔ قاسم شہزادے کی مہندی پر یہ دعا ہو جاتی ہے۔ جوان اپنی روزی کی منت علی اکبر کے تابوت پہ مانتے ہیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ جھولا پکڑ کے پکارتے ہیں ہمیں ہمارا وارث دے دو، باب الحوائج ہے شہزادہ وہ دے دیتا ہے۔ یہ تابوت صرف اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں، روضے سے قریب نہیں ہیں، ذریعوں سے دور ہیں، اس لیے ہم شبی بناتے ہیں، اور شبی بنانے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور جناب سیدہ نے بنا کر دکھایا۔ پوچھا سے پوچھا اسما بنت امیس، بڑا عجیب ہے، عرب میں جنازہ ایسے اٹھاتے ہیں کہ ایک لکڑی کے تختے پہ رکھ کے لاش لے جاتے ہیں اور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ پردہ دار بی بی کا تابوت کھلے ہوئے جنازے میں چلا جاتا ہے۔ تو اسما نے کہا افریقہ میں نے جنازہ اٹھنے کا طریقہ دیکھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا طریقہ ہے، کہ وہاں لکڑی کے تختے پہ 4 لکڑیاں لگا کے، آڑی ترچھی چاروں طرف لکڑیاں لگا کے، ایک ڈولی سی بنا کے اس کے اوپر گہوارے پہ چادر ڈال دیتے ہیں، جنازہ اندر چھپ جاتا ہے، باہر سے نظر نہیں آتا۔ بی بی نے کہا مجھے بنا کے دکھا۔ سیدہ بی بی کے صحن میں اسما نے ایک لکڑی کے تختے پہ لکڑیاں باندھ کر اس پہ چادر ڈالی، اس کے بعد اندر لیٹ گئی اور باہر نکلی۔ کبھی بھی جب میں اندر لیٹی تھی تو باہر نظر تو نہیں آئی؟ کہا نہیں اسما، یہ تو پردہ ہو گیا، چاروں طرف پردہ ہو گیا، لاش نظر نہیں آتی، تو نظر نہیں آئی تھی۔ اور اس کے بعد وفات رسول صرف ایک بار مسکرائیں، جب اس نے تابوت بنا دیا تو مسکرا کے کہا اسما
جس طرح مرنے کے بعد تو نے میرے پردے کو باقی رکھا، اسی طرح اسما کبھی تو بے پردہ نہ ہو، مرتے دم تک تیرا پردہ باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا زہرا بی بی کو پردے کا خیال تھا کہ لاش کا بھی پردہ ہو۔ اب وہی دستور جو تابوت زہرا بی بی کے صحن میں بنا، اب آج شیعہ ہوں یا سنی سب کے ہاں ڈھکا ہوا تابوت ہوتا ہے، اوپر سے چادر پڑی ہوتی ہے۔ یہ بی بی کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے جنازے بڑے اہتمام سے اٹھتے ہیں۔ بس انہی جنازوں کی شبیہ جو کربلا میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، ان کے تابوت کی شبیہ بنا کر تاکہ ذرا گریہ ہو جائے اور یہ تصور ہو کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ایک ایک شہید کا جنازہ اٹھاتے۔ قاسم رخصت ہو کر گئے میدان جنگ میں، بہت شجاعت سے قاسم بن عون نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک بار گرے، نیزوں کے وار پڑے، زخمی ہوئے، لاشے پر عباس و علی اکبر حسین گئے، لاشا اٹھا کر عباس لائے۔ کہتے ہیں جب لاشا خیمے کے اندر آیا تو ابھی نئی دلہن تھی، وہ روتی ہوئی آئی، اس کا سر ڈھکا ہوا تھا، لیکن جب لاش پہ آئی تو اس نے اپنے سر کی چادر ہٹائی تو سر کے بال بکھر گئے، اور ایک بار اپنے سر کو شوہر کے قدموں پہ رکھ کر کہنے لگی، اب یہ بتاؤ یہ بیوہ کہاں جائے گی؟ ارے میں تو سمجھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں میرا گزارا ہوگا، اب شوہر نہ رہا۔ آخری جملے سن لو، اس کے بعد تابوت لانا، اس کے بعد محمد کے لاشیں آئے تو اب بہن دونوں بھائیوں کے لاشیں پہ آئی اور کہتی ہے ارے دونوں بھائی مارے گئے، شوہر مر گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ بھائیوں کا بھی گھر اجڑ گیا، کہاں بیٹھوں ماتا؟ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ، پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ۔ زبیر اختر کی والدہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، بات فرمائیے گا آپ لوگ۔ علامہ ڈاکٹر زبیر اختر کی والدہ کا کلام۔ پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ، پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ۔ سب مل کے ماتم کریں۔ پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ، پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ۔ پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ، پرسہ دیتے ہیں اہل عزا سیدہ۔ اب مدینہ بنا کربلا سیدہ، اب مدینہ بنا کربلا سیدہ۔
सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा चक्कियां पीस कर तुमने पाला जिसे पीस कर तुमने पाला जिसे चक्कियां पीस कर तुमने पाला जिसे पीस कर तुमने पाला जिसे हाय ज़िबरा हुआ बेखता सैयदा हुआ बेखता सैयदा हाय ज़िबरा हुआ बेखता सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा मन में करबल के मेहमान बुला कर उसे करबल के मेहमान बुला कर उसे मन में करबल के मेहमान बुला कर उसे करबल के मेहमान बुला कर उसे कत्ल प्यास किया बेखता सैयदा किया बेखता सैयदा कत्ल प्यास किया बेखता सैयदा देते हैं हाय दरिया पे आपस मारे गए हाय दरिया पे आपस मारे गए खत्म लश्कर भी सब हो गया सैयदा खत्म लश्कर भी सब हो गया सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा फुर्सत देते हैं अहले अता सैयदा लाल आखिर तुम्हारा अकेला रहा लाल आखिर तुम्हारा अकेला रहा बूंद पानी न है हदिया सैयदा बूंद पानी न है हदिया सैयदा में तीरों होती रही